حسنین وائس کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنی جیب دیکھتے ہوئے وہ مایوس ہو گیا۔ اب کہاں سے گڑیا لے کر جاؤں؟ ثنا جاتے ہی سوال کرے گی، بابا میری گڑیا نہیں لائے؟ وقار کرسی پر کوہنی ٹکائے یہی سوچے جا رہا تھا۔ وقار، کسی نے جھنجھوڑتے ہوئے اس کا نام پکارا تو وہ ہوش میں آیا۔ جی سر، وہ بکھلا گیا۔ کیا بات ہے بھائی وقار؟ بوس کب سے تمہیں بلا رہے ہیں؟ جی میں جاتا ہوں۔ وقار ایک چھوٹے سے کارخانے میں کلرک تھا۔ اس کی آمدنی اتنی نہیں تھی، وہ اکثر و بیشتر ہی پریشان رہتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے حد پیار کرتا تھا، پر ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے اکثر ہی اپنے رب سے شکوہ کرتا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کی باتیں سن کر پریشان ہوتی تھی اور ہمیشہ اسے کہتی تھی، آپ نماز پڑھا کریں، آپ کی بدگمانیاں کم ہوتی جائیں گی، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ وہ مایوسیوں میں گھیرے ہوئے سنی انسنی کر دیتا تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا مجھے؟ وقار آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے باس سے مخاطب ہوا۔ ہاں بھائی وقار، کہاں تھے تم؟ میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ کچھ نہیں سر جی، بس ویسے ہی، وقار نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ وقار کو خیال آیا تو اس نے پوچھا، سر مجھے میری تنخواہ میں سے کچھ پیسے، پر بعد مکمل کرتا۔ پہلے ہی باس نے ٹوک دیا۔ نہ بھائی نہ، ابھی مہینے کی 10 گزرے کو دن ہی کتنے ہوئے، ابھی تو سب کو تنخواہ دی ہے، کہیں سے پیمنٹ بھی نہیں آئی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اسی وقت آفس کے فون پر گھنٹی بجتی ہے۔ باس فون سنتے ہی خوش ہو جاتے ہیں اور گرم جوشی سے اگلی لائن پر موجود شخص سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ فکر ہی نہ کریں جناب، ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ اوکے جی، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ وقار وہیں کھڑا باس کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے باس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ فون بند کرتے ہی باس نے وقار کو جانے کے لیے کہا اور خود کہیں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وقار آفس کے شیشے کے دروازے سے باس کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے دراز کا لاک کھولا اور ہزار کے نوٹ نکالے اور اپنی جیب میں رکھ لیے اور دوبارہ دراز کو لاک کر دیا۔ اب وقار کا غصہ شدت اختیار کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ باس کو یہیں گاڑ دے۔ ابھی مجھے کہا کہ پیسے نہیں ہیں، یہ پیسے والے لوگ خود کو کیا سمجھتے ہیں، اللہ بھی کیسے کیسے لوگوں کو دیتا ہے۔ وہ پھر سے شکوے کرنے لگا، میں نے زیادہ کی تمنا ہی کب کی ہے۔ وقار اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ کچھ کر گزرنے کے موڈ میں تھا۔ باس کے آفس سے باہر نکلنے کی توق میں تھا۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو توکل سے دور انسان ایسے ہی قدم اٹھاتے ہیں، پر اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور اپنی طرف بلا لے۔ اس کے باس نے آفس کا دروازہ کھولا۔ وقار چکنا ہو گیا۔ انہوں نے وقار کے پاس رک کر جیب سے 2000 نکالے اور وقار کی طرف بڑھا دیے اور کہا، تمہیں چاہیے تھے نا، رکھ لو۔ وقار اس بات سے بہت حیران تھا اور شرمندہ بھی۔ اس کے سارے ارادے درے کے درے رہ گئے۔ انہیں دل ہی دل میں دعا دی، اپنے رب سے توبہ کی کہ وہ کس جرم کا ارتکاب کرنے والا تھا۔ اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس پاک ذات نے مجھے بچا لیا۔ شام کو ثنا کے لیے گڑیا لے کر گھر گیا۔ کچھ پیسے بیگم کے ہاتھ پہ رکھے۔ آج وقار کے گھر میں سب خوش تھے۔ وہ انہیں خوش دیکھ کر بار بار اپنے رب کا شکر گزار ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ جب اذان کی آواز آتے ہی وقار کا یہ جملہ اس کے کانوں میں سنائی پڑا، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ جس نے اس ذات کے حکم سے اس کی راہ پکڑ لی تو باقی کچھ یاد ہی کہاں رہتا ہے۔